ویسے تو میرے حضور کا سارا گھرانہ بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی شان والا ہے، لیکن میں آج بات اس کی کرنے لگا ہوں جو جناب مولا علی کے گھر پیدا ہوئے ہیں۔ میرے آقا آئے تو فرمایا، اے علی تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ جناب مولا علی نے کہا، حضور میں نے اس کا نام تو حرب سوچا ہے، اس کا اصل نام تو آپ نے ہی رکھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی میں نے اس کا نام شبیر رکھنا ہے۔ ہارون علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا، میں نے اس کا نام شبیر رکھنا ہے، جس کا عربی میں ترجمہ حسین ہوتا ہے۔ میرے آقا نے جناب مولا علی کے بیٹے کا نام حسین رکھا۔ میرے آقا نے ایک کان میں اذان پڑھی، دوسرے میں تکبیر پڑھی، واہ حسین تیری مقدروں پہ قربان، واہ حسین تیری عظمتوں پہ قربان۔ میرے آقا نے اپنے زبان کی گھٹی بھی عطا فرمائی۔ میرے آقا بڑا پیار کرتے ہیں امام حسین سے، کہیں فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، ارے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کہیں فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، ارے بے شک میرے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میرے حضور بڑا پیار کرتے ہیں امام حسین سے۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے دیکھا اپنے نواسے کو آتے ہوئے کہ امام حسین آ رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ہے۔ میرے آقا نے دیکھا کہ حسین صحابہ کرام کے درمیان سے لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں، کبھی گر جاتے ہیں کبھی اٹھ جاتے ہیں، ایک بار گرے دوسری بار گرے۔ میرے آقا سے دیکھا نہ گیا، میرے آقا نے منبر چھوڑا، جا کے حسین کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے آقا نے اپنے سینے سے جا کے حسین کو لگا لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں بھی ایک پیغام تھا کہ لوگوں آج میرا حسین لڑکھڑایا ہے، اس کو میں نے سہارا دیا ہے، کل جب میرا دین لڑکھڑائے گا، میرے دین پر مشکل وقت آئے گا تو میرا حسین اس کو سہارا دے گا، میرا حسین اس کا سہارا بن جائے گا۔ ایک مرتبہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنی گودی میں لٹائے ہوئے ہیں اور انہی کے ساتھ میں حضرت امام حسین کو بھی لٹائے ہوئے ہیں۔ میرے آقا دونوں سے پیار کیے جا رہے ہیں۔ کبھی میرے آقا امام حسین کو چومتے ہیں، کبھی آقا اپنے بیٹے کو چومتے ہیں۔ میرے آقا دونوں کو دیکھ رہے ہیں، دونوں سے پیار کر رہے ہیں۔ اتنے میں جبریل آ گیا ہے، آ کے عرض کی، آقا اللہ فرماتا ہے میرے یار کو سلام بھی دو، جا کے پیغام بھی دو کہ ان دونوں میں سے ایک اللہ نے مانگا ہے، ایک تم رکھ لیجئے، ایک ہمیں دے دیجئے، ان دونوں بچوں میں سے ایک اللہ نے مانگا ہے۔ جب میرے آقا نے اتنا سنا، اولاد والو میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، جب 1.5 سال کا بچہ ہو، باپ کی گود میں لیٹ کر ابو ابو پکارتا ہو، ابا ابا کہتا ہو، ذرا سوچو اس وقت باپ کو کتنا پیارا لگتا ہے، باپ کو کتنا حسین لگتا ہے۔ جب میرے آقا نے سنا کہ ان دونوں میں سے ایک اللہ نے مانگا ہے، میرے آقا سوچنے لگے۔ میرے آقا دونوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی امام حسین کو دیکھتے ہیں، کبھی میرے آقا اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں۔ میرے آقا سوچ رہے ہیں کسے کہوں کہ چلا جائے، کسے کہوں کہ رک جائے۔ آخر میں میرے آقا نے فرمایا، اچھا جبرائیل تم ایسے کرو، تم میرا بیٹا لے جاؤ، اس لیے کہ اگر میرا بیٹا جائے گا تو صرف مجھے دکھ ہوگا، اگر میری بیٹی کا بیٹا چلا گیا، اگر اس دنیا سے میری بیٹی کا بیٹا پردہ کر گیا تو مجھے بھی دکھ ہوگا، میری بیٹی کو بھی دکھ ہوگا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ دوہرے دکھ کو برداشت کرنے کے بجائے ایک دکھ کو برداشت کیا جائے۔ حضور نے اپنے بیٹے کو دے دیا، حضور نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ وقت گزرتا گیا، جب امام حسین کی عمر 56 سال سے بھی زیادہ ہوئی، جب دین پر مشکل وقت آیا، جب دین پر مشکل گھڑی آئی، جب یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا کہ عبد الرحمن ابن بکر کی بیعت ضروری ہے، حسین ابن علی کی بیعت ضروری ہے، عبداللہ ابن عمر کی بیعت ضروری ہے، عبداللہ ابن زبیر کی بیعت ضروری ہے، یہ چاروں بیعتیں ضروری ہیں، تب حسین ہی تھا جس نے کہا کہ جس گردن کو میرے نانا نے چوما ہے اس کو میں کٹا تو سکتا ہوں لیکن باطل کے سامنے کبھی جھکا نہیں سکتا۔ میرے حسین نے کہا تھا کہ میں اس گردن کو، جس گردن کو میرے نانا نے چوما ہے اس کو میں کٹا تو سکتا ہوں
ہوں لیکن باطل کے سامنے کبھی جھکا نہیں سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں او حسین کی اولاد کہلانے والوں، صرف اولاد کہلانا کمال نہیں ہے، اپنے باپ کا کردار بھی دیکھو، اپنے باپ کی شان بھی دیکھو کہ حسین نے اکیلے نہتے ہونے کے باوجود بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، ظلم کی طاقت کو للکارا، اپنے نانا کے فرمان پر عمل کیا۔ حسین نے اکیلے ہونے کے باوجود بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان جابر، سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے بھی حق کلمہ کہہ دیا جائے۔ ذرا سوچو میرے یار، میرے بھائیو، ذرا سوچو جب کل قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا کھڑے ہوں گے، آقا حسین بھی کھڑے ہوں گے، تب حسین پوچھیں گے اے میری اولاد کہلانے والوں، کل جب یزید نے سوچا کہ محرمات کو حلال کیا جائے، شراب کو حلال سمجھ کر پیا جائے، شراب کو حلال سمجھ کر پیا جائے، جب یزید نے سوچا تھا کہ ملک کا حاکم اگر شرابی زانی بھی ہو تو کوئی پرواہ نہیں، تو اس وقت میں نے آواز اٹھائی تھی، لیکن جب کل تمہارے سامنے مسلمانوں کی عورتوں کو جلایا گیا، تمہارے سامنے مسلمانوں کی بیٹیوں کو مارا گیا، تمہارے سامنے کل میری نانا کی امت پر ظلم کیا گیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے میرے نانا کی امت کو مارا گیا، عورتوں پر ظلم کیا گیا، مسلمانوں پر ظلم کیا گیا، تو تم نے اپنی آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ تم نے ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ذرا سوچو اس وقت کیا جواب دو گے؟ آؤ آج میری بات کو سنو، 10 محرم کے دن تجدید عہد کرو اور اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرو کہ جب تک زندہ رہے